نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بات کر رہا تھا جو اولاد قریب البلوغ ہوتی ہے، بالغ ہونے کے جو اولاد قریب ہوتی ہے اس کی نگرانی زیادہ اہم ہے، اس پر نظر رکھنی زیادہ اہم ہے، کیونکہ وہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے۔ بچے ایک نئی دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، نئے نئے خیالات ابھر رہے ہوتے ہیں، اور شیطان کی بھی پوری توجہ اور فوکس ہوتا ہے کہ کسی طرح ان کو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی شکار کر لیا جائے۔ بعض حضرات بچے کی عمروں کو دیکھتے ہوئے ذہن میں یہ گمان کیے رہتے ہیں کہ ابھی یہ معصوم ہیں، ابھی یہ بچے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اولادوں کو معصوم ہی رکھے گناہوں سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بالغ ہونے کا تعلق کبھی بھی عمر کی تعیین کے ساتھ نہیں ہے۔ بعض والدین ذہن میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ میرا بچہ جب 15 سال کا ہوگا یا میرے بچے جب 16 سال کے ہوں گے تو بالغ کہلائیں گے۔ ذہن میں یہ بات ہمیشہ رکھیے گا کہ بالغ ہونے کا تعلق عمر سے نہیں ہے، بالغ ہونے کا تعلق آب و ہوا سے ہے، ماحول سے ہے، اس ماحول سے ہے جس میں ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے، علاقے کی آب و ہوا اور فضا کے ساتھ ہے۔ کچھ علاقے بہت ٹھنڈے ہیں، ان کی غذا بھی ٹھنڈی ہے نسبتاً، تو وہاں بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ کچھ علاقے بہت گرم ہیں، ان کی غذائیں بھی گرم ہیں، تو وہ بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ بہت علاقوں کے بچے ان کی داڑھیاں جلدی آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن میں نے کہا یہ ساری نشانیاں، یہ ساری علامات ان کا عمر سے تعلق نہیں ہے۔ بس بچہ جب بالغ ہو جائے اس پر شریعت مطہرہ کے حکم سارے لاگو ہو جاتے ہیں۔ بچی کو جب مینسز شروع ہو جائیں، چاہے وہ 11 سال کی عمر میں ہوں، چاہے وہ 12 سال کی عمر میں ہوں، تو اب بچی جوان کہلائے گی۔ اللہ پاک کی خاص مہربانی متوجہ ہو گئی اور ان بچوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیا۔ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ شیطان کی اب نظر ان بچوں پر زیادہ ہوتی ہے کہ جوانی میں داخل ہوتے ہی ان کو اپنا شکار کر لیں، تو میرے عزیزو ان بچوں کو اب نہایت ہی بڑی نگرانی کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ علم ہونا چاہیے کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، میرے بچے کس کے گھر پہ جا رہے ہیں، وہاں کا ماحول کیسا ہے، وہاں والدین اپنے بچوں کو کس طرح کا ماحول دیتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا تاکہ بچے کے نفسانی خواہشات ابھرنا نہ شروع ہو جائیں۔ جس قسم کا ہم ماحول دیں گے بچے اسی طرف جائیں گے۔ اگرچہ کبھی کبھار بچوں کو یہ ناگوار بھی گزرے گا، لیکن پھر بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں پر ہم نے اخلاقی طور پر نظر رکھنی ہے کہ بچہ کن کے ساتھ مل جل رہا ہے۔ عموماً بچوں کا زیادہ تر آنا جانا اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھر میں ہوتا ہے، اہل محلہ کے گھر میں ہوتا ہے، تو ہمیں یہ نظر رکھنی چاہیے کہ جہاں بچے میرے زیادہ اوقات گزار رہے ہیں وہاں کا ماحول کیسا ہے،
وہاں کے والدین کا ماحول کیسا ہے، وہاں کی تربیت کیسی ہے۔ بچوں کو زیادہ دیر تنہائی میں نہ رہنے دیں۔ اس عمر میں زیادہ تر اوقات بچوں کو تنہا نہ گزارنے دیں، اپنی نظر کے سامنے رکھیں۔ میرے عزیزو، اس عمر میں بچہ جس لت میں پڑ جاتا ہے پھر اس کو نکالنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب بچے دو لے آئے، وہ کسی بہت بڑے نامی گرامی اسکول کے ہاسٹل میں رہ رہے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ان کی کچھ تربیت فرما دیں، کچھ غلط حرکتوں میں یہ پڑ گئے ہیں تو ان کو کچھ سمجھا دیں۔ میں نے جب پوچھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ 14 سے 15 سال کے بچے شراب کے عادی، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، شراب کے عادی، اسکول کے ہاسٹل میں چرس کے عادی، تو سگریٹ تو ایک عام سی بات ہوئی، نسوار اور دوسرے نشے تو ایک عام سی بات ہوئی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی نظروں سے بچوں کو جب دور رکھیں گے تو کوئی بھی کسی بھی قسم کے نشے میں لگا سکتا ہے۔ میرے عزیزو، پھر جب کسی غلط صحبت میں بچہ پڑ جاتا ہے، غلط نشے میں لگ جاتا ہے، بے راہ روی میں لگ جاتا ہے، پھر سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر آنسو بہانے سے، پھر ٹینشن لینے سے، پھر اپنے آپ کو پریشان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس وقت نظر رکھنی ہے جس وقت بچہ بالغ ہو رہا ہے۔ کوشش کریں بری عادتیں اس عمر میں نہ پڑیں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ کی خباثت بچے کے دل میں ڈالیں کہ بیٹا اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی اس کا سبب بنتا ہے جھوٹ۔ بچہ جھوٹ کی عادت نہ ڈالے۔ مجھے بتائیں اگر گھر میں جھوٹ بولوں تو بچہ کیسے نہیں بولے گا؟ میں کیسے منع کروں گا کہ بیٹا جھوٹ بولنا غلط بات ہے؟ اگر بچہ کبھی کبھار کوئی چیز ہاتھ میں لے کے آ جائے، کسی کی چوری کر کے لے آئے چھوٹی موٹی چیز، تو اس پر پوری تحقیق ہونی چاہیے کہ بیٹا کہاں سے لائے، کیوں لائے، ابھی میرے ساتھ چلو اور یہ واپس کر کے آئیں۔ یہ انتہائی غلط فطرت ہے، یہ بری فطرت ہے۔ موجودہ زمانے میں بڑے بڑے موبائل بچوں کے ہاتھ میں نہ پکڑا دیں۔ بچہ کھلے عام انٹرنیٹ اگر استعمال کرے، فحش مواد دیکھے تو میرے عزیزو جذبات نہیں بھڑکیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر اگر بچہ بات نہ مانے، پھر اگر بے راہ روی پہ خدا نخواستہ چل پڑے تو ذمہ دار ہم ہیں، بچہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ ماحول ہی نہیں دیا۔ نماز پہ جانے لگیں تو بچے کو ساتھ لے کر تیاری کروائیں کہ بیٹا چلیں نماز پڑھ کے آتے ہیں، ساتھ لے کر کے جائیں، ساتھ لے کر کے آئیں۔ یہ دن رات کی ذمہ داری ہے، ایک وقت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بچے کے دوست کیسے ہیں، اس لیے کہ انسان دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر دوست برا ہے ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ اچھا رہ جائے، دوستی کا اثر آئے گا۔ بچے بعض اوقات نام بگاڑ کے ایک دوسرے کا لے رہے ہوتے ہیں، کوشش کریں بولیں بیٹا نام پورا لیں، اپنے بھائیوں کا بھی نام پورا لیں، اپنی بہنوں کا بھی نام پورا لیں، اپنے قریبیوں کا بھی نام پورا لیں تاکہ تہذیب کا اندازہ ہو۔ گھریلو طور پر بعض اوقات لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ بچوں کو ان میں انوالو نہ کریں، بچوں کے سامنے ان جھگڑے اور فسادات کا ذکر نہ ہو، ورنہ یہ دماغ بچوں کے باغی بن جاتے ہیں۔ کل انہی بچوں نے ان کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے باغی بن جائیں گے، سلام تک بھی نہیں کریں گے، دعا تک بھی نہیں کریں گے، بڑوں کا ادب کرنا کھو دیں گے۔ میرے عزیزو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں تربیت کے، وہ تربیت کریں۔
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے جب بالغ ہو جائیں تو ان کے بہن بھائیوں کے بستر بھی جدا کر دیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے جب بالغ ہو جائیں تو بہن بھائیوں کے بستر بھی الگ کر دیں۔ میری اور آپ کی نظر میں اولاد ہے، میری نظر میں بہن بھائی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ شیطان کی نظر میں کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ شیطان اللہ کے سامنے قسم کھا چکا ہے کہ میں ان سب کو جہنمی بنانے کی کوشش کروں گا۔ میرے عزیزو، میرا یہ گمان اور یقین ہے کہ ہمارے بچے نیک ہیں، لیکن پھر بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے بچے بالغ ہونے لگیں تو بستر جدا کر دیں، بس حکم ہے کر دینا چاہیے۔ اللہ پاک ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نئی جنریشن کو شیطان کے ہر قسم کے جال سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک اس قیمتی خزانے کو ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے، دنیا میں نیک بختی کا ذریعہ بنائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔